یہاں پر بالکل واضح طور پر مشرکین کے بارے میں، ان کے عمل کے بارے میں اور ان کے انجام کے بارے میں واضح طور پر بیان کر دیا گیا، چاہے وہ مساجد کے متولی کیوں نہ، مسجد حرام کے متولی تھے مشرکین مکہ، لیکن مشرکین مکہ خود بھی جب طواف کیا کرتے تھے تو طواف کے درمیان لبیک اللہم لبیک کے ساتھ ساتھ جو وہ کہا کرتے تھے، جیسے لا شریک لک لبیک، یعنی جس کا کوئی شریک نہیں، لیکن اس کو ہم شریک کرتے ہیں جس کو تو نے شریک قرار دیا، جس کا مالک تو، یہ طواف کے درمیان کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جب کہ وہ خود اپنے کفر کے آپ گواہ ہیں، یا یہ کہ جیسے نصرانی اور یہودی وہ اپنے آپ کو خود نصرانی اور یہودی کہتے ہیں، تو اپنے کفر کے، اپنی غلطیوں کے وہ خود گواہ ہیں۔ اب کفر اور شرک کی بنیاد پر ان کا بہت بڑا نقصان جو ہونے والا ہے وہ کیا ہے؟ مسجد کی آباد کریں یہ ان کا کام نہیں ہے، یہ تو شرک کی آبادی میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں۔ اب اگر کچھ بھی نیکی اور عمل کرتے ہیں شرک کرنے کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کے بارے میں کہا ان کے اعمال غارت اور عکارت ہیں، یعنی کسی عمل کو مشرک کے اللہ قبول نہیں کرے گا۔ یہی بات بہت واضح الفاظ میں دوسری جگہ قرآن میں کہی گئی ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ رب العالمین مشرک کے کسی عمل کو قبول نہیں کرے گا، اس لیے عمل کی قبولیت کی جو بنیادیں ہیں وہ تین چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر عمل قبول ہوگا۔ پہلی چیز یہ کہ آدمی کا عقیدہ درست ہو، توحید ہو، بالکل واضح طور پر یہاں پر بیان فرما دیا۔ دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی وہ بھی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی بیان فرمایا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے سب پر ہم نے یہ بات وحی کر دی، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر تم شرک کرو گے بالفرض تو اللہ رب العالمین تمہارے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرے گا، بالکل واضح طور پر بیان فرما دیا۔ تو پہلی چیز عقیدے کا درست ہونا، شرک سے پاک ہونا پہلی چیز، عمل کے قبول ہونے کی پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط ہے سنت کے مطابق ہونا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کرنے کا حکم دیا اسی کے مطابق ہونا، اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا۔ جیسے مثلا بڑی مشہور حدیث ہے اس سلسلے میں بخاری شریف کی، تین لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے بارے میں جب معلومات لی، تین صحابہ نے، تو کہا اللہ کے نبی اتنی عبادت کرتے ہیں، کامیاب ہونے کے لیے ہم کو اس سے زیادہ عبادت کرنا ہے۔ تو ایک نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا کبھی میں رات کو سوؤں گا نہیں، ایک نے کہا میں ہمیشہ روزے رہوں گا۔ اللہ کے نبی کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے شادی بھی کی ہے، میری بیوی بچے بھی ہیں، میں سوتا بھی ہوں رات کو اور جاگتا بھی ہوں، میں روزے سے رہتا ہوں اور بغیر روزے سے بھی رہتا ہوں، اور بہترین روزہ صوم داؤدی ہے، اگر بہت زیادہ آپ کو روزہ رکھنا ہے تو ایک دن روزے سے رہیے، ایک دن افطار سے، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ بہت ساری جگہ آپ اس کی مثال دے سکتے ہیں، جیسے ایک آدمی وضو کرنے کے لیے بیٹھا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے جو بیان کیا ہے، اللہ کے نبی نے جو طریقہ بیان کیا ہے، پہلے پہنچے تک پنجے دھونا، پھر اس کے بعد کلی، پھر ناک میں، اب ایک آدمی اگر یہ کرتا ہے کہ پہلے پیر دھلتا ہے پوری ترتیب الٹ دے ہوئے اور اس کے بعد چہرہ دھلے اور پنجہ دھو کے کھڑا ہو جائے، اللہ کے نبی نے تو یہ بیان فرمایا اگر ایڑی کا جو پیچھے کا حصہ ہے اگر وہ خشک رہ جائے گا تو اس پر بھی بڑی سخت وعید ہے۔ تو سنت کے مطابق کیا ہے کہ آدمی وضو کرے لیکن پہلے نماز پڑھ لے، کہ جماعت کھڑی ہوئی ہے ابھی وضو کریں گے تو پہلی رکعت چھوٹ جائے گی، تو چلو پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد وضو کر لیں، تو کیا اس کی نماز قبول ہوگی؟ کوئی فائدہ ہوگا؟ وقت پر جس وقت تو کہا گیا ہے اسی وقت تو کرنا اور اسی کے مطابق کرنا، دونوں چیزیں ہیں اس میں۔ وضو نماز سے پہلے کرنا ہے، وقت بتا دیا گیا، اب اس کو جیسے بتا دیا گیا ویسا ہی کرنا ہے، تو سنت کے مطابق ہوگا تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، ورنہ نہیں۔ اور بھی بہت ساری مثالیں اس کی دے سکتے ہیں۔ اب دوسری چیز، ایک آدمی کو بہت زیادہ فراغت ہے، فجر کی نماز میں آیا ہو، سوچا اتنے ٹائم 4 رکعت پڑھ لیں، میں ظہر میں تھوڑا سا مصروف ٹائم رہتا ہے، تھکاوٹ رہتی ہے، 2 ہی پڑھیں گے، تو کیا اس کی نماز ہوگی؟ نہیں قبول ہوگی۔ عمل کا وقت پر ہونا، سنت کے مطابق ہونا، یہ تمام شرطیں اس میں داخل ہیں۔ تیسری چیز اخلاص نیت، خالص اللہ کے لیے ہونا۔ اگر آدمی دکھاوا ریا کرے تو وہ عمل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو وہ شرک اصغر ہے،
بظاہر عبادت ہے لیکن وہ گناہ شرک اصغر ہے۔ قیامت کے روز کی بڑی مشہور حدیث ہے، 3 لوگوں کو لایا جائے گا، مجاہد، غنی کو، عالم کو، تینوں نے ریاکاری کی ہوگی، اللہ رب العالمین تینوں کے بارے میں حکم دے گا کہ ان کو جہنم میں ڈال دو۔ تو یہ بنیاد ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان کے اعمال غارت اور اکارت، اور ان کا انجام کیا ہے؟ ان کا انجام مشرکین کا کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ یہ شریک کرتے تھے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ دنیا میں بھی یہ ہمارے لیے مفید ہے اور آخرت میں بھی یہ ہم کو نجات دلا دیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وہ دائمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، نکل نہیں سکیں گے ہرگز جہنم سے۔ دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرک پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اس میں یہ چیز بھی سمجھ میں آئی کہ شرک کتنا شنیع اور قبیح فعل ہے۔ عمل کو بچانا اور جہنم سے بچنے کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو شرکوں سے بچائے۔ نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بنیادی چیز ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا تو ان کے حصے میں، جو اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں، توقع ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو بیان فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور اس حدیث پر کچھ کلام بھی ہے، لیکن اسی مضمون کی روایتیں بھی ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی شخص کو اگر مسجد کی طرف جاتے ہوئے دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ وہ لوگ مسجد کو آباد کرتے ہیں کون؟ جو اللہ پر قیامت کے دن پر، کیونکہ قیامت کے روز سوال ہوگا، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کے پابند ہیں، اب اللہ پر ایمان ہے تو اللہ رب العالمین کے حکم پر سر بسجود ہوں گے، آخرت پر ایمان ہے تو جواب دہی کے احساس کی وجہ سے ان کے عمل میں کوتاہی نہیں رہے گی۔ اب عمل کون سا کرنے والے ہیں؟ نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، یعنی اپنے جسم کو اللہ کی جناب میں جھکانے والے ہیں، زکوٰۃ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں۔ توقع ہے کہ اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ اب اس میں اس عمل کو کرنے میں بہت ساری چیزیں، جیسے مشرک سب سے زیادہ خوفزدہ یہی ہوتا ہے، سب سے زیادہ ہر چیز سے ڈرتا ہے، اسی لیے اس کی پوجا کرنے لگتا ہے۔ خوف ہوتا ہے، موحد کسی چیز سے نہیں ڈرتا، کوئی خوف نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا ایمان اور یقین ہوتا ہے کہ ایک پتا بھی اللہ کی مشیت کے بغیر حرکت نہیں کرتا۔ یہ عقیدہ اس کو ہر قسم کے خوف سے آزاد کر دیتا ہے۔ مشکل ترین حالات میں بھی وہ بالکل ثابت قدم اور مطمئن رہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے اس کے مطابق ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ جل رہی تھی لیکن جملہ کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ اللہ کے نبی پر تلوار تانی مشرک نے پوچھا بتا کون بچائے گا؟ آپ نے انتہائی اطمینان سے کہا اللہ، بچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ دوسری چیز، اب کسی کا خوف نہیں ہے، کسی کا ڈر نہیں ہے، تو اب عمل میں کہیں رکاوٹ بھی نہیں ہے اس کے، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتا، اس لیے اللہ سے جب ڈرتا ہے تو کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کیونکہ قیامت کے روز اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ کسی کا حق نہیں مارے گا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، کسی کی عزت سے نہیں کھیلے گا، اس لیے کہ قیامت کے روز اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ اب اللہ کا ہی ڈر ہے اس کو، لوگوں کا ڈر نہیں ہے۔ اب اس کی وجہ سے حق بات بولنے سے بھی نہیں رکتا ہے وہ کبھی۔ اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ نماز کا پابند ہے، اللہ کا ڈر ہے، تو معبود کی گھر سے جیسے ہی بلانا آیا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، فوراً نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اپنے شوق، اپنی ضرورت، اپنے خواہشات، اپنے خاندان اور رشتے والوں پر، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا مال اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے خرچ کرتا ہے، لگاتا ہے۔ توقع ہے کہ یہی لوگ یقیناً ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے بھی بیان فرما دیا جو مشرک ہیں، جن کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا اور جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور وہ لوگ جو جنت میں جانے والے ہیں، ہدایت یافتہ ہے، کامیاب ہونے والے ہیں، ان کا بھی تذکرہ کر دیا۔ آدمی اپنے لیے کھانا طے کر لے کہ کون سے کھانے میں اور کون سی لائن میں اس کو لگنا ہے، کون سے کی اس کو ہے، کیونکہ قیامت کے روز اللہ کے جناب میں جب لوگ کھڑے ہوں گے
تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ۔ اہل ایمان اور مجرم ساتھ ساتھ نہیں رہیں گے، بلکہ یہ بھی ہے کہ اہل ایمان اپنی روشنی میں جب چلیں گے تو ان کی روشنی میں منافقین بھی پیچھے پیچھے لگ جائیں گے، لیکن اچانک ان کی روشنی غائب ہو جائے گی تو وہ کہیں گے رک جاؤ تاکہ تمہاری روشنی کے سہارے ہم نکل جائیں، یہ بھی کہیں گے۔ تمام کے تمام طبقات اب اس میں الگ الگ رہیں گے۔ ایک تو وہ ہوں گے جو انتہائی سنگین مجرمین ہوں گے، ان کے الگ الگ گروہ ہوں گے، پھر جرم کی نوعیت کے حساب سے الگ الگ گروہ ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا نا پسینے کی لگام ہوگی، جرائم جیسے ہوں گے اس مناسبت سے، اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں جب کھڑے ہوں گے تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین ابیضت وجوہہم، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز جو ہے کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے بالکل سفید اور کچھ سیاہ ہوں گے۔ قیامت کے روز جو ہے چہرے ہر چیز سے آیا ہوگا تو بالکل الگ الگ اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا یہاں پر واضح طور پر کہ تم اپنا کھانا خود طے کر لو۔ وجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستطیعون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلا دینا، مسجد حرام کی خدمت کرنا اس کے برابر کر دیا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے، ہو سکتے برابر نہیں ہو سکتے، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دے گا۔ اس میں کئی ایک چیزیں، ایک تو یہ مشرکین مکہ جو تھے ان کا معاملہ یہ تھا کہ قبیلوں میں الگ الگ اعزاز بٹے ہوئے تھے، یعنی کعبہ کی جو تولیت تھی تو سقایا جو تھا بنی ہاشم میں تھا، کلید برداری عثمان بن طلحہ ان کے خانوادے میں تھی، تو الگ الگ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تذکرہ فرمایا ان لوگ اس کی بنیاد پر بڑا فخر کیا کرتے تھے کہ مسجد حرام کے متولی ہے ہم لوگ۔ جیسے آدمی کو کوئی پوز مل جاتی ہے اور کوئی عمل وہ کرتا ہے تو بڑی بنیادی چیزیں فراموش کر دیتا ہے، اس کو غرہ رہتا ہے کہ میں ہوں بڑا، میرے ہاتھ میں سب ہے، دیکھو ان کے پاس سب کچھ ہے، کعبۃ اللہ کی تولیت ہے، اللہ کا گھر ان کے ہاتھ میں ہے، اب کیا ہے؟ یہ حق کی دلیل نہیں ہے، یہ حق کی دلیل نہیں ہے۔ یہ چیز یہ بھی ہے کہ ان لوگوں سے جہاد کریں، ان سے لڑیں، یہ بھی ایک چیز۔ دوسری چیز ایک روایت یہ ہے صحیح مسلم کی کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے پاس بیٹھ کر کچھ لوگوں نے گفتگو کرنا شروع کی، تو ایک نے کہا میں اس کو بہت اچھا عمل مانتا ہوں اور میرا بڑا اچھا لگتا ہے، یعنی مجھ کو یہ چیز کہ حاجیوں کو پانی پلاؤ۔ ایک نے کہا کہ مسجد حرام کی خدمت کرنا، الگ الگ باتیں کہیں۔ ایک نے کہا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا سب سے زیادہ افضل میں سمجھتا ہوں۔ بلند آواز میں گفتگو ہونے لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے خاموش کرایا، کہا رک جاؤ، اللہ کے نبی کے ممبر کے پاس اتنی بلند آواز میں گفتگو نہیں کرتے۔ آپ نے سمجھا کر روک دیا۔ جب نماز ختم ہوئی جمعہ کی نماز کے بعد ایک صحابی نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ بیان فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں ترتیب کیا بیان فرمائی؟ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلا دینا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا اس کے برابر کر دیا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ اور آخرت کے دن پر؟ یعنی انسان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کون سی نیکی افضل اور برتر ہے یہ طے کرے، وہ یہ اللہ کا نبی بتائے گا کہ کون سی نیکی افضل اور برتر ہے، اور نبی کو اللہ بتائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تعین کر دیا۔ ہمارے یہاں کچھ چیزوں کو آدمی پکڑ لیتا ہے اور اسی کو برتر سمجھتا ہے، پھر توحید کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا، دعوت کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل، یہ تمام چیزیں 2 نمبر پہ ڈال دی جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں جو ترتیب ہے، یہاں صحابہ نے تو ترتیب کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلا دینا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا ٹرسٹی ہو گئے اس کے تم؟ تو کیا سمجھ رہے ہو تم؟ ہو گیا تمہارا، اب تمہارا چلے گا سب۔ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان اور اللہ کے راہ میں جہاد، یہ کیا چیزیں ہیں؟ اللہ پر ایمان لائے، تمام کے تمام معبودان باطل کا انکار کیا،
آخرت پر ایمان لائے، گناہوں سے بچ گئے، اور جب اللہ کے دین کو ختم کرنے اور اللہ کے دین کے خلاف کوئی فتنہ اٹھا تو پھر کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کی اور اس کے خلاف آ کر کے کھڑے ہو گئے۔ یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے۔ وہ ایک جگہ رک کر کے کچھ کام کرنا ہے وہ، اور یہ رات دن جو لگے ہوئے ہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ یہاں پر پچھلی آیت میں یہ چیز غور کرنا چاہیے کہ ہم کن اعمال کی ترتیب کیا رکھتے ہیں، اور اس ترتیب کے ساتھ ہم کیا موازنہ کرنے کا جو ہمارے یہاں ایک عام مزاج ہے لوگوں میں، وہ کیا ہے۔ اللہ نے آگے ارشاد فرمایا جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا، وہ اللہ کے یہاں بہت بڑے مرتبے والے ہیں اور یہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ یہ دیکھیے کامیاب لوگوں کی صفت، جو ایمان لائے۔ جب ایمان لائے تو ان کو جب تنگ کیا گیا تو اپنے دیار کو، اپنے گھر بار، اپنے کاروبار سب کو چھوڑ دیا، اللہ کی راہ میں اپنے مال، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو صاحب مال بنایا، جو کچھ ان کے پاس تھا کم زیادہ اللہ کے راستے میں لگایا، اور اپنی جان سے جہاد کیا۔ یہ بڑے بڑے کام تھے، اللہ کے یہاں بہت بڑے مرتبے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرتبے والے کون ہیں ان کے بارے میں کہہ دیا۔ آگے پوسٹ والے تھے، ان کا رد کیا۔ مرتبے والے کون ہیں؟ اللہ کے دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے اور اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے، اور یہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ ذرا سا اس آیت کو پڑھتے ہوئے آج کے دور میں کچھ جاہل صحابہ کرام پر تنقید کرتے ہیں۔ اس میں جو صفتیں بیان کی گئی ہے، ایمان، ہجرت، اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد۔ اب آپس میں صحابہ کرام میں کچھ اختلاف ہوا اور صحابہ کرام کے درمیان جنگ بھی ہوئی، لیکن ان صحابہ کرام نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، ان صحابہ کرام نے اللہ کے راستے میں اپنے مال کو لگایا، ایمان لائے، ہجرت کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتا ہے یہی لوگ بڑے مرتبے والے اور مراد پانے والے ہیں۔ اور آج آدمی اپنی گھٹیا زبانوں سے کم علمی کے باوجود ان صحابہ کرام پر لکیر کر رہا ہے۔ ذرا سوچنا چاہیے، اللہ نے جن کے بارے میں یہ بیان فرمایا، ان عمل کو کرنے والے آپ کن اعمال کی بنیاد پر ان لوگوں کے پر تنقید کر رہے ہیں؟ جو اجتہادی معاملہ تھا اور جس میں ایک سبائی ٹولہ سرگرم عمل تھا، اور بہت سارے اس پورے کے پورے منظرنامے میں رنگ اس نے بھرا ہے، بہت سارا کردار اس کا ہے، غلط فہمیاں پیدا کی صحابہ کرام کے درمیان، لیکن اس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے کچھ نہیں ارشاد فرمایا۔ ان عمل کا تذکرہ کیا جو ان لوگوں نے کیا ہے، ان اعمال کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ تو ان کو یہ انعام یافتہ بندے قرار دے رہا ہے، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔ انہیں ان کا رب خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت اور رضامندی کی اور جنتوں کی، اور ان کے لیے وہاں دائمی نعمتیں ہیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا کہ خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت اور رضامندی کی، اور تم اس کے بارے میں حکم لگا رہے اپنی جہالت کی وجہ سے۔ خوف کھانا چاہیے اللہ کا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا رضامندی جنتوں کی، اور وہاں ہمیشہ رہیں گے، اس کی خوشخبری اللہ تعالیٰ دے رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں۔ خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم، وہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اللہ کے پاس یقیناً بہت بڑا اجر ہے، اجر عظیم وہ لوگ پانے والے ہیں، اللہ رب العالمین جو ان کو عطا کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قبولیت اعمال، اللہ کے یہاں مقام اور مرتبہ، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے ذرائع سب یہاں پر بیان کر دیے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جسے حوا بنا کر کے لوگ پیش کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کو بھی ترتیب میں سمجھا دیا کہ حاجیوں کا پانی پلانا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا اس کے برابر نہیں ہے۔ یعنی جب یہ تمام چیزیں ہو تو اس کے مقابل چھوٹی چیزیں اختیار والی جو دکھائی دینے والی ہے، جو آپ بیان کر رہے ہو، اس کی اہمیت نہیں رہتی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو غیر اہم قرار دیا، اور جس کو اہم قرار دیا اس کو بندے کو چاہیے کہ اہم قرار دے، اور حصول جنت کے لیے جو چیزیں بیان فرمائی، ایمان لانا، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا، اللہ کی راہ میں مال اور اپنی جان سے جہاد کرنا، یہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی دلانے والی ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں
مرتبہ اور جنت کے حصول کا ذریعہ ہے، اس لیے ان اعمال کو اپنانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین وہ اعمال جو تیری رضا اور خوشنودی کے حصول کا ذریعہ، کامیابی کی ضمانت اور ابدی نعمتوں کے ملنے کا سبب ہے، رب العالمین ان اعمال کو کرنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین وہ اعمال جن سے تمام کے تمام نیکیاں ضائع ہو جائیں، شرک اور دوسری شناعت اور قباحت والی چیزوں سے ہماری حفاظت فرما رب العالمین، جو اس کو ناراض کرنے والے ہیں، جو دنیا اور آخرت دونوں جگہ ناکام کرنے والے ہیں، ہماری حفاظت فرما۔ اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔